اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید و رسالت حرمین طیبین کی حاضری کے لیے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کشاں کشاں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج سے ہم نے بھی حج کا موضوع جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے۔ چوتھے پارے کے پہلے رکوع سے میں نے 2 آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع جس کو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے بے بکہ جو مکہ میں ہے، مبارکاً بڑا برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور ایک ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر مکہ میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے، حج البیت بیت اللہ شریف کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن اس بندے کے لیے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، استطاعت ہے، صحت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، جتنی دیر گھر سے غائب رہے گھر والوں کے لیے اخراجات کا انتظام کر دیا ہے، گھر میں امن و سکون ہے، کسی ایسی جگہ پہ نہیں رہتا کہ حج کرنے کے لیے جائے تو بعد میں چوری ڈاکہ یا قتل و غارت کا، بد امنی فسادات کا خطرہ جو ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پر ہو۔ امکان تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے چوری ڈاکے کا، لیکن ظاہر بات ہے جو بندہ شہر میں رہتا ہے اس کی بنسبت جو جنگل میں رہتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر اس کا گھر ہے جہاں پہ یہ خطرات زیادہ ہیں، تو جب تک ان خطرات سے امن نہ ہو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس میں شدت اور سختی نہیں ہے کہ ہم نہ بھی کر سکیں تو پھر بھی اللہ فرمائے یہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک بندے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ کام کرو یہ اس پر زیادتی ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ ایسے کام کا حکم دینا اور تکلیف دینا جس میں اس میں طاقت نہ ہو۔ ہاں
کبھی معذوری ہوتی ہے تو وہ حکم اس کے لیے نرم کر دیا جاتا ہے. جیسے بندہ کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہونا فرض ہے لیکن کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. سجدہ رکوع دونوں فرض ہیں نماز کے اندر، لیکن ایک بندہ سجدہ رکوع کر ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرے، بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ تیمم کر لے. تو یہ رعایتیں شریعت کے اندر موجود ہیں. ایک بندے نے سفر کرنا ہے یا بیمار ہے، رمضان کے روزے آ گئے ہیں تو روزے نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے. پھر اگر بیماری لمبی ہو جائے یا بندہ سمجھے کہ میں اب تندرست ہونے والا نہیں ہوں تو اس کا فدیہ ادا کرے، اور سفر میں ہے واپس آئے گا تو روزوں کی قضا کرے، یا بیماری ختم ہو جائے گی تو پھر بھی روزوں کو قضا کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رعایتیں ہیں، آسانیاں ہیں، اور کما حقوق نہیں ادا کر سکتا تو اس کا نعم البدل بھی ادا کیا گیا ہے. حج خود ادا نہیں کر سکتا، سستی ہوگی نہیں ساری عمر جا سکتا، لیکن وسائل موجود ہیں تو حج بدل اپنا کروا سکتا ہے، کسی دوسرے کو اپنی جگہ پہ بھیج دے. ایک عورت حضور پاک کے پاس آئی تو اس نے یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں بہت ضعیف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، تو میں اس بارے میں پریشان رہتی ہوں. اگر میں والد کی طرف سے حج ادا کروں تو کیا میرے والد کا فرض ادا ہو جائے گا؟ تو آپ نے بڑے پر حکمت طریقے سے اس کو مسئلہ سمجھایا، مثال دے کر. فرمایا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا، قرض، اور تو اس کا قرض ادا کرتی تو کیا قرض ادا ہو جاتا؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ ہو جاتا. تو میں یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اگر بندوں کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو اللہ کا قرض بھی ادا ہو سکتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز روزے کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے اور جہاد کے لیے انداز اختیار فرمایا ہے نا، امر کا صیغہ بولا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یا روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں امر کا صیغہ تو نہیں ہے، لیکن کوتبہ کا لفظ جو ہے یہ فورضہ کے معنی میں ہے کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں رمضان کے روزے. لیکن یہاں حج کے لیے جو اللہ پاک نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اس میں نہ تو امر کا صیغہ ہے اور نہ ہی کوتبہ کی طرح فرض کیا کیا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں علی کا لفظ استعمال کیا، علی، وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں پر، کیونکہ عربی زبان میں علی کا لفظ جو ہے یہ بھی لزوم کے لیے آتا ہے کہ یہ کام جو ہے فلاں بندے پر کرنا لازم ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ لفلان علی الف درہم، کہ فلاں کے میرے اوپر 1000 درہم ہے، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے 1000 درہم دینے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس بھی انداز سے ہو، امر کے صیغے سے ہو یا کوتبہ فورضہ کے الفاظ سے ہو یا علی کے ساتھ ہو، وہ فرض ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کہ جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں نماز اور زکوٰۃ کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. ہر عبادت کے اندر نیک نیتی شرط ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی عبادت ہو، ریاکاری جو ہے وہ ایسی بیماری ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت جو ہے وہ بھی ریاکاری کی وجہ سے اپنی حیثیت کھو دیتی ہے اور ثواب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریاکاری کی نماز جو ہے وہ بندے کے منہ پر ماری جائے گی، یا ریاکاری کرنے والا بندہ جو ہے وہ شرک اصغر کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو حج کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بول کر ریاکاری کی نفی فرما دی ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے.
اس کا مطلب یہ ہے حاجی کہلانے کے لیے نہیں. ہاں، جیسے نمازی کہلانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ فرض کی ادائیگی کے لیے پڑھنی چاہیے، اسی طرح حاجی کہلانے کے لیے حج بھی نہیں کرنا چاہیے. بندہ جہاد بھی کرے گا نا اور جہاد کے اندر ایسی نیت آ جائے گی تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندے قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ 3 بندے ایسے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کام اگر ریاکاری سے نہ ہو تو سب سے افضل کام ہے. ایک سخی، سخاوت کرنا کتنا اچھا کام ہے. سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور سخاوت کا بار بار حکم بھی دیا گیا، لیکن اگر ریاکاری کی وجہ سے سخاوت کرے گا، لوگ مجھے سخی کہیں گے، فلاں بندہ بڑا خرچ کرتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں جی بڑا سخی اور بڑا لوگوں پر خرچ کرتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر فتویٰ لگانے کی اور اس کے بارے میں رائے دینے کی. یہ اللہ کافی ہے. نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نیت بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن ظاہری حالات دیکھ کر کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے کمنٹس کر دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں کہ اس کا ارادہ یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو اس کے ارادے پر آگاہ ہی نہیں کیا، اس کے دل کے حالات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو خواہ مخواہ ایسے آپ کیوں گناہ گار ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے. اس لیے قرآن پاک میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے. ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہوا کرتی ہیں. یہ اس دور کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. بندہ مسجد میں جا رہا ہے، ایسی خواہ مخواہ جو مسجد میں نہیں آتا وہ اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دے گا کہ یہ ایک ٹوپی پہن کر تسبیح پکڑ کے داڑھی رکھ کے مسجد میں جا رہا ہے تاکہ لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے اور میرا احترام کریں گے. نہیں، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مسجد میں ایک بندہ اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا، تو حضور پاک کے ساتھ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ بندہ تو ریاکار معلوم ہوتا ہے، اونچی آواز سے ذکر، جیسے ہم نہیں کہتے ایسا اللہ نہیں سنتا، ایسا ذکر کیوں؟ بھائی اللہ نے دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت دی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ایسا ذکر ہو، اونچی آواز سے کرو، ہر طرح جائز ہے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اس دور میں جو مشرکین مکہ تھے نا، عرفات میں جا کر اور مزدلفہ میں ممبر بچھا کے اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، اور اتنا اور ایسے کہ جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. تو ذکر کرنا جو ہے کسی کا، وہ ظاہر بات ہے خفیہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایسا سے بیٹھے رہیں اور اپنے ذہن میں ذکر کرتے رہیں اور آپ کے سامنے لوگ بیٹھے رہیں تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں یا اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں. جب ذکر کیا جائے تو ذکر ظاہر کر کے کیا جاتا ہے. تو اللہ نے جب اجازت دی ہے کہ اونچی کرو، ایسا کرو، تو جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ تو ریاکار معلوم ہوتا ہے، میں ایسا نہ کہو، انہ اواہ، یہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دے. وہ جتنے سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، نہ آوے تو پھر بھی کہہ دیا کرو، ثواب مل جاتا ہے سبحان اللہ کہنا. تو دیکھو نا، وہ آہوزاری کر رہا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اپنے اللہ کو منا رہا ہے. تو کوئی اس کے بارے میں ایسی اگر رائے قائم کرے تو اللہ کے رسول نے بھی اس سے منع کیا ہے. تو فرمایا سخی بندہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. شہید ہونے والا، جہاد کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اب دیکھو، عالم کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا ہے اور شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اور سخی بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اب اس سے بڑھ کر
نیکی والے کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ریاکاری آ گئی. اس نے عالم کہلانے کے لیے علم پڑھا تھا، اس نے بہادر کہلانے کے لیے جہاد کیا تھا، اس نے سخی کہلانے کے لیے مال خرچ کیا تھا. لہذا ان کی نیت کے فتور کی وجہ سے ان کو جہنم میں سب سے پہلے بھیج دیا جائے گا. تو اس لیے یہ مسلمانوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار اس کو ہمارا کھلا دشمن قرار دیا ہے، تو اس کی دشمنی کس صورت میں ہمارے سامنے آئے گی؟ یہی صورتیں ہیں نا کہ ہم نیکی کریں، وہ ہمارے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا کر دیں اور ہم ان کو ڈورا پیٹتے رہیں اور اپنی نیکی کو ضائع کر لیں. یہی تو وہ چاہتا ہے کہ تو جو دل کر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر. تو فرمایا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا. ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، علامہ محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے، پرانے لوگ جو محفلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں نا، وہ انہوں نے نام سنا ہے ان کا، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ہے. سلطان الواعظین کہتے تھے ان کو. وہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو وہ ماشاءاللہ جلسے کیا کرتے تھے. یہ چند سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے. ان کا بیٹا بھی بہت بڑا عالم ہے، عطاء المصطفیٰ جمیل ان کا نام ہے. پنجاب یونیورسٹی سے اس نے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور یعنی اعلیٰ پوزیشن حاصل کی. ایک دفعہ جلسہ تھا ایک جگہ پہ، یہ جامعہ رسولیہ شرازیہ ہے بلال گنج میں، تو وہ جلسے جنہوں نے کرایا تھا حاجی محمد علی صاحب، انہوں نے دونوں کو بلایا، باپ بیٹا دونوں کو، کیونکہ لوگ ذوق رکھتے ہیں نا کہ جب بیٹا ایسا بولتا تو باپ کیسا بولتا ہوگا، یہ بھی ذوق ہوتا ہے. تو عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے خطاب کیا، بڑا شاندار خطاب کیا. اب پیچھے ان کے والد صاحب کا اعلان ہوا، وہ بہت بوڑھے تھے، کھوٹی پکڑ کے ایسے جو کہ کرسی میں آ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے ایک بات سن لو میری، کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے، یہ میری بات سن کے جائے، اب بات سننے کے بعد چلا بھی جائے. تم سوچتے ہو گئے کہ عطاء المصطفیٰ جمیل نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، اور اب یہ بابا بعد میں کیا کرے گا؟ تو انہوں پتہ نہیں میں آئندہ بھی پیو ہاں. جیسا پتر ایسا تو پیو کیسا ہوئے گا؟ بس ہوں جن نے جانا چلے جاؤ. پھر سارے لوگ بیٹھے رہے. انہوں نے لکھا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ایک بندہ میرے ساتھ تھا، تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتا جی میرا نام ہے حاجی عبد الرشید. تو آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا میرا نام ہے نمازی محمد بشیر. کہتے یہ کیا نام ہے نمازی محمد بشیر؟ میں نے کہا یہ کیا نام ہے حاجی عبد الرشید. آپ کا نام تو عبد الرشید ہے نا، حاجی ساتھ کہنے کی کیا ضرورت؟ نام تو وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جو والدین نام رکھتے ہیں وہ نام ہوتا ہے. تو حج تو آپ نے کیا ہے 50 سال بعد پیدا ہونے کے، تو آپ کیسے حاجی بن گئے؟ کہتے نہیں میں نے حج کیا ہوا ہے. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے. اچھا ایک حج کرنے سے آپ حاجی عبد الرشید بن سکتے ہیں، تو میں روزانہ 5 نمازیں پڑھنے سے نمازی محمد بشیر کیوں نہیں بن سکتا؟ لہذا کوئی بندہ حاجی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہہ لینا چاہیے، لیکن بندے کو خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے حج کیا، لوگ مجھے حاجی کیوں نہیں کہتے. یہ صحیح سچا واقعہ. بابا جی ادھر اندرون شہر رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا معراج دین. اب یہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں کافی سارے لوگ جو ہے نا یہ خطبہ سنتے ہیں، پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پارٹی کی ایک بات کی تھی فلاں بات. تو اس کو بابا ماجھا کہتے تھے، بابا ماجھا. نماز میں نہیں پڑھتا تھا، تو بچوں نے پیسے جوڑ کے تو اس کو حج میں بھیج دیا. تو حج کر کے واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ اس کے دوست جو ہیں پرانے بابے لینے کے لیے گئے. ایک بابے نے کہا سلام حاجیہ کی حال ہے تیرا؟ اتنی بڑی گالی دیکھنا، کہتا ہے 3 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا جب ماجھے دا ماجھا ہی رہا ہوں، مینوں بھی حاجی کہہ دو تسی.
تو یہ بات تو ایسے لطیفے ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں نا، یہ سچا لطیفہ ہے، یہ میرے سامنے کا واقعہ۔ تو اس بات کی یہاں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ حاجی کہلانے کے لیے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والے تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہی کرتے ہیں نا۔ اعتکاف جو لوگ بیٹھتے ہیں، جب اعتکاف مکمل ہوتا ہے تو گھر والے آتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں اور اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ان کو کرنے دیا جائے، لیکن بندہ خود یہ خواہش نہ کرے۔ اور میں نے بڑے محتاط لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے، ایک سرانہ بغل میں دبایا ہوا ہے، مسجد میں آ گئے ہیں، اعتکاف مکمل ہوا ہے، وہ سرانہ بغل میں دبایا اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ ایسی عادت پیدا کر دے نا عبادت گزاروں کے اندر، تو یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ بہرحال ایک نقطہ اور ذہن نشین کر لیں، قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اس کا پڑھنا باعث نجات ہے، اس کا سننا گناہوں کو معاف کراتا ہے اور اس پر عمل کرنا بندے کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھ کے کوئی بندہ بھی کوئی عبادت جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن قطعی ہے، قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قرآن سے نماز ثابت کر کے دکھائیں، قرآن سے حج کرنے کا طریقہ بتائیں مجھے، قرآن سے زکوٰۃ دینے کا طریقہ، زکوٰۃ کتنی ہے، کب ہے، یہ سال کے بعد جو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے، قرآن میں نہیں ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52 تولے، قرآن میں نہیں ہے۔ کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نماز کا لے لیں، نماز کہاں سے شروع کرنی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، یا جیسے بھی لوگ پڑھتے ہیں سینے پہ رکھتے ہیں یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، نہ چھوڑنے کا ہے، نہ ناف پہ باندھنے کا ہے، نہ سینے پہ کوئی ذکر نہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ قرآن پاک میں کوئی نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن میں ہے کہ جتنا میسر آ سکے قرآن پاک سے پڑھ لو۔ 7 سورت ملانی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ آمین کہنا ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ رکوع کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن رکوع کیسے کرنا ہے؟ رکوع کرنے کا کوئی طریقہ؟ رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے الانحناء، جھک جانا، جھکا لینا اپنے آپ کو۔ تو جھکا لیا تو رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک صرف رکوع، سجدہ، قیام یہ تو ہے، لیکن ان میں کیا پڑھنا ہے، نماز کہاں سے شروع کرنی ہے، اتحیات میں کیا، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ اور پھر صلوات کے کئی معنی ہیں، صلوات کا معنی دعا بھی ہے۔ ایک بندہ دعا کر لے تو کیا میں نے صلوات پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ صلوات کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے سرینوں کو حرکت دینا۔ سندھ میں ایک سیاستدان تھے، غوث بخش بزنجو ان کا نام تھا، پرانے لوگ جانتے ہیں غوث بخش بزنجو، میرا خیال ہے ان کی نیشنل پارٹی تھی شاید۔ اچھا، وہ بندہ بڑا اچھا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صبح لوگ نماز پڑھنے کے جا رہے ہیں اور وہ پارک میں جا رہا ہے سیر کرنے کے لیے۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، یار تو ویسے تو سارے کام اچھے کرتا ہے لیکن نماز کیوں نہیں؟ کہتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھتا ہوں۔ صلوات کا لفظ دیکھ لو، لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ سرینوں کو حرکت دینا۔ تو میں جب سیر کرتا ہوں میرے سرین حرکت کرتے ہیں، یہ نماز میری ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ اس دور کے اندر، جیسے وہ کراچی والا محمد شیخ ہے، وہ قرآن کو بھی لغت کے ذریعے سے، حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتے ہم، حدیثیں 200 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں، حالانکہ خود صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حدیثیں
اجمیوں نے جمع کی ہیں جی 200 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں، یہ قطعی نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ حضور پاک کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، حضور جو فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہیں، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کوئی حالت، کبھی مزاح فرماتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ان کے اوپر نا تھوڑا سا اثر ہو گیا اور انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد حضور پاک نے پوچھا کہ اے عبداللہ تو میری باتیں پہلے لکھا کرتا تھا، تو اب کیوں نہیں لکھتا؟ یا رسول اللہ لوگوں نے ایسا ایسا کہنا شروع کر دیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضور پاک نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم میرے منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جو نکلے وہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ایک ہی تو کائنات میں زبان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ زبان ہلتی ہی اللہ کے حکم سے ہے، اپنی خواہش سے حضور پاک بولتے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے امت کے اوپر۔ اللہ معاف کرے، لوگ ایسے ایسے اب سکالر آ گئے ہیں اور ایسے ایسے خطابات کرنے والے، اور ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب کھول کے خطاب سننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے کان کھاتا ہے فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا۔ آپ ایسے لوگوں کو سنتے کیوں ہیں؟ یہ نئے نئے لوگ جو ہے نا، ان کو بالکل سننا بند کر دیں، اور جو نئی بات کرے، جو آپ نے سنی، آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی، وہ سمجھ لیں کہ وہ بات دین کے اندر نہیں ہے، اب وہ سکالر کی اپنی غلاظت ہے جو آپ کے منہ کے اوپر ملنا چاہتا ہے۔ اب حج کا لفظ جو ہے، حج کا یہ عربی کا لفظ ہے نا، حج بھی عربی کے ہر لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ سارے لفظوں کا ترجمہ کر دیں گے، ایک لفظ کا نہیں کریں گے۔ جیسے یا ایھا النبی ہو، آپ قرآن پاک اٹھائیں ترجمے والے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، اے نبی، اے نبی۔ بندہ پوچھے کہ یا کا آپ نے ترجمہ کر لیا ہے اے، تو نبی کو پنجابی کا لفظ ہے، نبی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی ترجمہ کرو نا، کیونکہ ان کے جو انہوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں نا، اس پر ذرا ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے وہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے۔ نبی کا کیا ترجمہ ہے؟ نبیٌ نبعٌ سے بنا ہے یا نبوٌ سے بنا ہے؟ نبعٌ کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی خبر دیتا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو خبر تو آپ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، خبر تو ٹی وی بھی دیتا ہے، خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے، تو کیا یہ سارے نبی بن جائیں گے؟ نہیں، یہ سارے وہ خبریں دیتے ہیں جو زمین کی خبریں ہوتی ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کا قدم فرش پہ ہوتا ہے اور خبریں عرش کی دیتا ہے، جو 1400 سال پہلے بیٹھ کر دنیا کو قیامت کے بعد کی خبریں دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اس کے باپ کا بھی پتہ ہے، اس کے قبیلے کا بھی پتہ ہے، جو وہ خبریں دیتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، یہ جو ناچ گانا کرنے والے ان کی بڑی شہرت عزت ہو جائے گی، عزت والے ذلیل ہو جائیں گے، اور جو ذلیل ہیں وہ عزت پا جائیں گے۔ اولاد والدین کا احترام نہیں۔ حضور پاک نے جو کچھ فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات حق سچ ہے کہ رسول کریم نے خبریں وہ دی کہ جن کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ہم ایسی خبر نہیں دے سکتے، یہ محکمہ موسمیات والے دیتے ہیں حساب دول لگا کے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بوندا باندی ہوگی حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تیز بارش ہوگی حالانکہ دھوپ نکلی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری اندازے کی باتیں، اور مشینوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آلات کے بغیر یہ خبر دینا کل کیا ہوگا، قیامت کو کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کا نبی یہ خبر دے سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا آلہ تیار نہیں ہوا کہ جو ایسی خبر دے۔ آپ ماشاءاللہ کئی پڑھے لکھے لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، سائنس نے آج تک نہیں بتایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر بتایا تو ذرا میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے
یہ بتا دیا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے. کہاں بتایا ہے؟ جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پر ستارے بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو 1400 سال کے بعد سائنس بھی نہیں بتا سکے کہ میں تمہیں کیسے بتا دوں. اچھا، اس سے مشکل سوال یہ تھا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ، بھائی ستارے تو پھر بھی آپ کہیں کہ ہم گن سکتے ہیں، اتنے آج گن لیے، اتنے کل گن لیے، اتنے پرسوں گن لیے، دائرہ لگا لیا. لیکن امت قیامت تک کیا کرے گی؟ کس کی چھوٹی نے کی، بڑی نے کی، اندھیرے میں کی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، کتنے نفل پڑھے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھی. اب یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے، لیکن حضور نے فوراً فرمایا، توقع بھی نہیں کیا کہ اچھا سوچ کے بتاؤں گا، کل بتا دوں گا، یا اللہ مجھے کوئی عہد نازل کرے گا تو میں بتا دوں گا. نہیں، حضور نے ہاں میں جانتا ہوں کہ میری امت میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے؟ میں وہ عمر بن خطاب ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے بات تو نہیں نہ کرتے، یا نعوذ باللہ میں جیسے میں کہتا بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے گپ مار دی جیسے ہم گپیں مارتے ہیں کہ چلو جی اگلے کا منہ بند کر دو، اس کو چپ کرا دو. نہیں، اللہ کا نبی، ابھی آپ نے سنا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ تو وحی سے بولتے ہیں. تو یہ بولنا وحی کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر وہ چیز جو دوسرا بندہ کوئی نہ بیان کر سکے نا، اور اللہ کا نبی بیان کرے تو وہ سمجھ لو کہ وہ وحی کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے. تو حضور پاک نے یہ فرما دیا، اور یہ 100% سے بھی زیادہ ٹھیک ہے کہ امت میں عمر فاروق ایسے ہیں جس کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں. تو حضور پاک نے تو جہاں ابھی تک سائنس نہیں پہنچی، نبی پاک علیہ السلام نے 14 سال پہلے بتا دیا. اور کیوں نہ بتاتے کہ جہاں ابھی تک سائنس نہیں پہنچی، چاند تک تو پہنچی ہے نا، چاند کے اوپر تک نہیں پہنچی، پہلے آسمان تک نہیں پہنچی. دوسرے حضور پاک نے 7ویں آسمان سے اوپر کا سفر کیا ہے، اور عرش معلیٰ ہمارے نبی کے قدموں کے نیچے. تو ہم اس نبی کی باتوں پر کیوں یقین نہ کریں اور کیوں ایمان نہ لائیں؟ تو حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اب بندہ یہ کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا لہذا میں نے حج کر لیا ہے. جو لغت کے پیچھے چل کے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں وہ تو یہاں ہی ناکام ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں جی حج البیت آیا ہے، گھر کا ارادہ کرنا، اور البیت کے اوپر الف لام ہے، خاص گھر کا. تو آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے اپنے گھر جائیں گے، آپ ہر بندے کا گھر اس کا خاص گھر ہوتا ہے، دوسرے کے گھر میں نہیں جاتا، اپنے گھر ہی جاتا ہے. تو یہاں سے آپ گھر جائیں گے ارادہ کر کے، تو کیا آپ نے حج کر لیا ہے؟ حج یہ نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ 98 مرتبہ قرآن میں نماز کا تو نے ذکر کیا ہے، تو ایک بار نماز کا ذکر ہو جاتا ہے نماز قائم کرو، باقی کسی جگہ فرض، نماز کے فرض بیان کیے جاتے ہیں، کسی جگہ سنتیں بیان کر دی جاتی، کسی جگہ مستحب بیان کر دی جاتے، کسی جگہ مکروہات بیان کر دی جاتے. زکوٰۃ کا ذکر بھی اتنی باری تقریباً آیا ہے، لیکن نہ نصاب کا ذکر ہے، نہ سونے چاندی کا ذکر ہے، نہ کس کو کتنی دینی ہے اس کا ذکر ہے، نہ سال کے بعد دینی. تو ایک بار زکوٰۃ ادا کرو یہ کہہ دیا جاتا ہے، اور باقی ہر جگہ پہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں. اس طرح حج کے بارے میں یہاں بھی ذکر ہے، دوسرے اس بارے میں پورا رکوع 2 رکوع ہیں. تو بار بار یہ کہنا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ایک بار کافی تھا. تیرا حکم جو ہے ایک بار ہو جائے چیز فرض ہو جاتی ہے. تو اگر میں سارا کچھ بیان کر دیتا تو ابھی تو نہیں بیان کیا تو تم کہتے ہو کہ بس قرآن ہمیں کافی ہے. اگر میں سارا کچھ بیان کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، قرآن نے سارا کچھ بیان کر دیا ہے. اور جو یہ کہے کہ ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، پھر اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ بیت اللہ بنا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو بسانے کے لیے آخر الزمان نبی کو بھیج دے. جب خلیل اللہ کو امام الانبیاء کی ضرورت ہے تو ہم تو اتنے 100 سال بعد آئے ہیں اور ہم حضور پاک کی امتی ہیں، خلیل اللہ امتی تو نہیں تھے نا. تو جب ان کو حضور پاک کی حاجت اور ضرورت ہے تو ہمیں کتنی حضور پاک کی ضرورت تھی. لہذا یہ کہنا، یہ بات میں ایسے گپ نہیں مار رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی ایک چٹھی رساں ہوتا ہے، چٹھی رساں. وہ چٹھی دے کر چلا گیا، اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں.
یہ 3 بندے جو ہنس رہے ہیں نا، ان کی نیت خراب لگتی ہے بھائی؟ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، بوڑا ہے، بہرا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ ایسے ہی ہنس رہے ہو، سارے ہنسو جی، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی لہذا ہنسنا شروع کر دو۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی۔ تو ساتھ والے تو گونگے نہیں ہیں نا، وہ 2 ہاتھ بیٹھے ہیں، تینوں گونگے ہو۔ محفل میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں، ہاں ہٹو، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، تو ہی گونگا ہے، ہاں گونگا، تینوں گونگے ہیں، چلو سوری، اللہ آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو بات یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت کو ہر لمحے ضرورت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، فرض بعد میں شروع ہوتے ہیں، سنت پہلے ہوتی ہے۔ ختنہ کرو جی، عقیقہ کرو جی، گٹھی دو جی، یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام۔ لہذا یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے یا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات پر پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ